کل رات تقریباً 11:30 بجے دکی میں کولے خان مزدوروں کے ساتھ ان کے کیمپ پر، جس میں تقریباً 20 مزدور شہید ہوئے، 21 تک پہنچ گئے، 21 مزدور شہید ہوئے اور تقریباً 8 کے لگ بھگ زخمی ہیں۔ یہ بڑا ایک دلخراش واقعہ، اور یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا ہے یا یہ آخری ہے، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اور اس میں دن بدن تیزی آتی جا رہی ہے۔ پہلے درمیان میں کوئی گیپ ہوا کرتا تھا، کوئی ٹائم لگتا تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ نان سٹاپ۔ اس ضلع میں واقعہ ہوا، ٹرکوں کو جلایا گیا، اس ضلع میں مسئلہ ہوا، کارکنوں کو ہلاک کیا گیا، ادھر واقعہ ہوا، اسٹوڈنٹس کو مارا گیا۔ یعنی اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے۔ اب یہ میرا یہ ہوا کہ میں اپنا جو سوچ ہے، اپنا جو فکر ہے، اور ہم اپنے علاقے کے مسائل سے بلد ہے، آشنا ہے، پے در پہ جو وارداتیں ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایٹامک ملک ہے، یہاں ایک بہت بڑی ایجنسیاں ہیں مختلف ناموں سے، یہاں ایک بہت بڑا مضبوط فوج ہے، یہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن ہے، اگر وہ فعال ہے یا غیر فعال ہے، یا وہ ان کے اختیارات ہے یا بے اختیار ہے، لیکن زمین پر وجود رکھتا ہے، ضلعوں میں وجود رکھتا ہے۔ یہ واقعات دنیا میں حکومتوں نے ایک ایسا نظام بنایا، وہاں کے پالیٹیشن نے، وہاں کی اسمبلیوں نے، کہ شاذ و نادر اگر سال میں ایک واقعہ ہوا، اور ایک واقعے کی مثال میں دیتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جو ایک پولیس والے نے ایک سیاہ فام کو ایک غلط طریقے سے قتل کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا، تو اس میں سارے امریکہ اٹھا، اور جتنے نقصانات وہاں عوام نے پہنچایا، عوام کا جذبات اور ان کا جو غصہ تھا کہ یہ کیوں ہوا، ایک سپر پاور، ایک دنیا کا بڑا ملک، ایک سویلائز ملک، یعنی فوج کو اور پولیس کو، حتیٰ کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو اس سیاہ فام کے گھر آنا پڑا، اور اس کے گھر کے سامنے، اس کے بیٹی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور اسی ٹائم سارے امریکہ میں ان کی فوج، جو دنیا کی بہت بڑی فوج اور مضبوط فوج، اس نے اور پولیس نے اسی ٹائم پہ بیک وقت پورے ملک میں اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایسے عمل کرنے سے حکومتوں کا، ان کے فوج کا، ان کے عوام کا، یعنی جس طریقے سے ایک پریزیڈنٹ اپنے قوم کو ٹریٹ کر رہا ہے، یا اپنا فوج اپنے اس پہ کیے پہ پولیس اپنے پشیمانی کا اظہار کیا، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک 21 سینچری میں ایک مہذب، ایک تعلیم یافتہ، جس میں انسانوں کی قدر ہے،
ایسے اگر آپ اٹھائے پوری یورپ اور پوری دنیا میں کوئی نظام حکومت کا سسٹم کا چل رہا ہے اور وہ امن کی طرف، ترقی کی طرف، سویلائزیشن کی طرف، اچھی ایجوکیشن کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایجادات ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہے ہیں، اس میں اسکالرس پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ملک جو اب تقریباً 76 یا 77 سال ہو چکے ہیں، یہ ملک جس دن سے بنا ہے اس کا سارا نظام، اس کا سارا سسٹم ریورس گیئر میں چل رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، ہم ایٹمی ملک ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے، ایٹم بم تو سوویت یونین کے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن وہاں بیکری میں ڈبل روٹی نہیں مل رہی تھی، اور پھر اسی سوویت یونین کا جو سینکڑوں اس کے پاس ایٹم بم پڑے تھے، وہ ایٹم بم اسے نہیں بچا سکتے، آخر میں سوویت یونین کولیپس ہوا اور 14 حصے بنے۔ اب اس ملک میں جو ملک ایک ملک تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ایک فیڈریشن ہے، یہ 4 قوموں کا، 4-5 قوموں کا ایک مکسچر ہے، ایک فیڈریشن ہے جس میں مختلف زبانیں ہیں، مختلف کلچرز ہیں، مختلف روایات ہیں، لیکن بدقسمتی سے میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ 76 سال یا 77 سال کی ایک ملک کیسے چلے گا، لیکن جو جس طریقے سے چلایا گیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم بیان کر سکے کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس ملک کو چلایا، اپنے عوام کا، اپنے اداروں کا خیال رکھا۔ ہر ادارہ کھوکھلا ہو چکا ہے، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ایجوکیشن تباہ ہو رہا ہے، ہمارا جوڈیشل نظام، آپ سب کو معلوم ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بچہ ہر اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ہمارے جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا پارلیمانی نظام جو ملک کا نظام بناتے ہیں ان کی کیا حالت ہے، جو کل تک ایک دوسرے کو روڈوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، کل سے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائے اپنے کیے ہوئے اعمال کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ملک دن بدن قرضوں تلے دب رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، قرضے پہ قرضے ہم IMF سے ان کے شرائط کے مطابق لے رہے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ IMF سے ہمیں قرضہ مل گیا۔ یہ ایک پیمنٹی قوم ہے، اور پیمنٹی گھر صحیح سلامت نہیں بچتا۔ گھر میں اگر 4 بھائی ہو اور ایک بھائی پیمنٹوں کے کاروبار میں اگر وہ پھنس جائے اور بھائیوں کو پتہ لگے تو اس بھائی کو بٹھاتے ہیں کہ آپ شریک جائیداد میں آپ لگے ہوئے ہیں، پیمنٹوں کا کام کر رہے ہیں، جو تباہی کی طرف، جس پیمنٹوں میں ہمارا سب کچھ اپنے آبا و اجداد کے بنائے ہوا محنت یہ سب کچھ جائے گا، اس بھائی کو منع کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہیں رکتے ہیں تو اسے آگ کر دیتے ہیں، اسے جدا کر دیتے ہیں، اپنے جائیداد سے بے دخل کرتے ہیں۔ لیکن تقریباً 76 سال ہمارے ساتھ ہمارے جو چھوٹی قومیں ہیں، چھوٹے بھائی ہیں،
ان کے ساتھ جو ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا اسٹیک فیڈریشن میں سینٹرل روس میں جو فیصلہ ساز ادارے ہیں اس میں ہماری نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور فیصلے جب وہاں ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے وہ نہیں ہے کہ کیوں لاہور اتنا خوبصورت بنا ہے، ان کا روڈیں ایسے بنی ہوئی ہیں اور ان کے یونیورسٹیاں ایسے بنی ہوئی ہیں، ان کے کالجز ایسے بنے ہیں، ان کا ایگریکلچر نظام، ان کا فلانا نظام، ان کے موٹر ویز. یہ جب آئی ایم ایف سے پیسے لیے جاتے ہیں، یہ صرف پنجاب پروونس کے نام پہ لیے جاتے ہیں یا پاکستان کے نام پہ، ایک ملک کے نام پہ لیے جاتے ہیں؟ آتے ہیں ملک کے نام پہ، لیکن یہ پیسے جہاں استعمال ہو رہے ہیں انہوں نے تو اپنا نظام اور سسٹم، اپنا فیوچر، اپنے بچوں کو فیوچر محفوظ کر لیا، لیکن ہم اپنے صوبوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں والی زندگی ہے، نہ وہ دنیا میں جانور بھی ایسی زندگی نہیں گزارتے ہیں جیسے ہم اس وقت اس ملک میں جس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا گھر، ہمارا مال، جو غربت کی زندگی ہے، ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. آخر یہ اگر دشمن ہمیں مارتا ہے جس کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جو نقصان اس ریاست کی وجہ سے ہمارے چھوٹے صوبوں کو، ہمارے پشتون، ہمارے بلوچ بھائیوں کو، جو جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ نہ بھائیوں والا طریقہ ہے، نہ وہ غلاموں والا طریقہ ہے، نہ وہ نوکروں والا طریقہ ہے. نوکر کو بھی گھر میں مالک ایک اچھی طریقے سے پرورش کرتا ہے، کھانا دیتا ہے، لیکن اس ملک میں جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے قوم، ہمارے عوام اس طریقے کی زندگی پسند کرتے ہیں یا ایسی زندگی جب سکے بھائیوں سے رابطے کٹ جاتے ہیں، رابطے کاٹ دیے جاتے ہیں، جدائی ہوتی ہے، گھر میں لکیریں کھینچ دیتے ہیں، دیواریں کھڑے کر دیتے ہیں، ایسی زندگی مزید گزارنا میرے خیال میں اس ملک میں ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے.